بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ بندوں میں نے فیصلہ فرما دیا ہے، میں نے تمہیں حکم دے دیا ہے الا ایا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، بے شک میرے سوا کسی کی پرستش نہیں کرنی، میرے سوا کسی کو نہیں پوجنا ہے۔ یہ اللہ اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے، لیکن ذرا توجہ کو قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کو ستایا کرتے ہیں، ماں باپ کی اطاعت گزاری نہیں کیا کرتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو جو گھر سے نکال دیا کرتے ہیں، ذرا قرآن کی زبانی سنیں، ذرا اللہ کا فرمان سنیں کہ اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے نا، اللہ نے کہا ہے بندوں میں نے فیصلہ فرما دیا، تمہیں حکم دے دیا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت بھی کرنی ہے، شرک نہیں کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا نا، اس کے فوراً بعد والدین کی عظمت کو بیان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ذرا توجہ کو قریب کریں کہ اللہ نے کون سا پیرایا اختیار کیا ہے۔ اپنی عبادت کے ذکر کے بعد فوراً والدین کی عظمت کو بیان کر دیا ہے، اور کیسے عظمت کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے ارشاد فرماتا ہے اما یبلغن عند الکبر احدہما او کلاہما، اے بندے سن، اگر تیرے سامنے تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائے نا، اگر تیری ماں ہی بوڑھی ہو جائے یا تیرا باپ بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ ایک جملہ، یہ آیت کریمہ کا چھوٹا سا ٹکڑا اگر کوئی دل میں بسا لینا اس کا ترجمہ، تو انشاءاللہ پوری تقریر کا مواد اسی میں نچوڑ کر کے آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک پوری تقریر ایک طرف رکھ دی جائے ماں کی عظمت پر، والدین کی عظمت پر، پورا بیان ایک طرف ہو، اور اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا ترجمہ اگر کوئی دل میں سما لے تو انشاءاللہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کبھی نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا کہ اگر تیرے ماں باپ میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو ان کے بڑھاپے کو پالے، تیرے سامنے تیرے والدین ضعیف ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو تو ان کے سامنے اف تک نہ کہے، بے شک بے شک ان کے سامنے اف تک نہ کہے۔ اور آج ہم اپنا حال دیکھیں، کیا ہم والد کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے؟ کہ اسلامی معاشرہ جو ہمیں بتاتا ہے وہی سلوک آج ہم اپنے والد کے ساتھ کرتے ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں؟ نہیں، آج ہم نے قرآن و حدیث کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ آج ہم اپنے والدین کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، ان کی عزت ہوئی، ہم بالکل بھی ان کی عزت کا خیال نہیں رکھتے ہیں، جبکہ اللہ نے کیسی عظمت بیان کی ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ جب تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، ان میں سے ایک بوڑھا ہو یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو تو اس سے اف تک نہ کہے، تو تو ان سے اف تک نہ کہے۔ آخر یہ اف کیا ہے؟ تو مفسرین اس اف کی تفسیر فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں اف یہ ہے کہ بندے کے والدین نے کسی بندے سے کسی کام کو کہا اور اس نے اس کام کی وجہ سے اپنا چہرہ بگاڑ لیا۔ یہ کہتے اس طریقے سے جو کہا جاتا ہے، اگر کسی کے والدین کسی کام کا حکم دیں، کسی کے والدین نے کسی بیٹے سے کام کا حکم دیا اور اس نے کہا، اس طریقے سے جو حالت ہوا کرتی، یہ چھوٹی سی حالت ہے، لیکن اللہ اس پر بھی گرفت فرما رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنے والدین سے اف تک نہ کہو۔ بے شک والدین کو گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے، والدین کا دل دکھانا تو بہت دور کی بات ہے، والدین کی عزت پامال کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکالنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے بندے سن، تیرے والدین کا مرتبہ میرے نزدیک یہ ہے، تیرے والدین کی عظمت تیرے حق میں یہ ہے کہ اگر وہ تجھ سے کسی کام کو کہیں، کسی کام کا اگر تجھے حکم دیں تو تو اس حکم کے بدلے میں اف تک نہ کہے۔ اتنا چھوٹا سا جملہ ہوا کرتا اف، قرآن مجید نے وہ کہنے سے بھی منع فرمایا، اور فرمایا اف ولا تنہرہما، اور اپنے ماں باپ کو جھڑکو مت، اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بھلی بات کرو۔ قرآن نے کہا اپنے ماں باپ سے بھلی بات کرو۔ کیا ہم بھلی بات کرتے ہیں؟
آج اگر ہمارے ماں باپ کسی بات کا حکم دیں تو ہم کس طریقے سے ہمارے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، ہمارے چہرے کی رنگت اڑ جاتی ہے اور ان کے حکم کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ والدین کا حکم بھی مانو اور ان کے حکم کے بدلے میں اف تک نہ کہو، ان سے بھلی بات کیا کرو۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، قرآن کہتا ہے اپنے والدین کے سامنے عاجزی کا بازو بچھا دو اور نرمی کے ساتھ عاجزی کا بازو بچھا دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرندہ جب ہوا میں پرواز کرتا ہے نا، جب آسمانوں میں جاتا ہے تو اپنے بازوؤں کو پھڑ پھڑایا کرتا ہے، لیکن جب وہ پستی کی طرف آتا ہے وہ اس کی عاجزی ہوا کرتی ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے، اپنے پنکھوں کو بند کر لیتا ہے اور پنکھوں کو بند کرتا ہوا وہ نیچے کو آ جاتا ہے۔ تو قرآن نے وہی پیرایا اختیار کیا، اللہ نے بہت اچھی مثال دی اور اللہ نے کہا کہ بندے سن، اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی کا بازو بچھا دیا، جیسے پرندہ آتا ہے نا اتر کر کے اور اپنے پروں کو سمیٹ لیتا عاجزی کے ساتھ، یہی عاجزی ہمیں اپنے والدین کے سامنے پیش کرنی چاہیے، یہی عاجزی۔ علماء نے فرمایا والدین کے سامنے کیسی عاجزی ہونی چاہیے؟ علماء فرماتے ہیں جیسے کوئی غلام ہو نا، اپنے آقا سے بھاگ گیا ہو، اپنے مالک سے بھاگ گیا ہو اور اس کے مالک کے سپاہی اسے پکڑ کر کے لائیں تو جیسی حالت اس غلام کی ہوا کرتی ہے، کانپتا ہے وہ اپنے آقا کے سامنے کیونکہ بھاگ کر کے گیا تھا، بغیر حکم کے گیا تھا، ایسی ہی حالت والدین کے سامنے ان کے بچوں کی ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہم اس سے بہت دور ہیں، ہم والدین کو جواب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے تو عاجزی کا پہلو بچھا دے اور نرمی سے ان سے بات کیا کر، اور قرآن کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور رب کی بارگاہ میں دعا کیا کر اپنے والدین کے لیے، مولا جیسے بچپن میں میرے والدین نے مجھے پالا تھا اسی طریقے سے تو میرے والدین پر رحم و کرم فرما۔ سبحان اللہ، سبحان یہ دعا کرنی چاہیے بچوں کو اپنے والدین کے حق میں۔ تو توجہ کو ہمیں قریب کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کس طریقے سے اپنے والدین کی بے عزتی کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنے والدین کی عزتوں کو پامال کیا کرتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں کیا درس دیتا ہے، اللہ کا فرمان ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یقیناً اللہ یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہیں تو ہمارا سر جھکا ہوا ہو، والدین کا ہر حکم مانا جائے، قرآن ہم سے یہی چاہتا ہے۔ اب آؤ مسلم شریف کی اس حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں جس کو پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، دو جہانوں کے نبی نے ارشاد فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، صحابہ کا مجمع ہے، بہت سارے صحابہ موجود ہیں، میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں اے صحابہ سنو، رغم انفہ وہ بندہ خاک آلود ہو جائے، اس بندے کی عزتیں ویران ہو جائیں، رغم انفہ اس بندے کی عزتیں ویران ہو جائیں، اس بندے کی عزتیں خراب ہو جائیں، اس بندے کی عزتیں پامال ہو جائیں۔ یقیناً میرے آقا نے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے 3 مرتبہ یہ جملہ کہا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی عزت مٹی میں مل جائے، اس کی عزت مٹی میں مل جائے، اس کی عزت مٹی میں مل جائے۔ صحابہ موجود تھے، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی آخر کس کا ذکر ہو رہا ہے، ایسا کون سا بندہ ہے جس کے لیے آپ کی زبان اقدس سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں، آپ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ بندہ ذلیل و خوار ہو جائے، وہ بندہ ذلیل و خوار ہو جائے، وہ بندہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ اے پیارے آقا ذرا ارشاد فرمائیں آخر کون سا بندہ ذلیل و خوار ہو جائے، آپ کس بندے سے اتنے ناراض ہیں، کس امتی سے آپ اتنے ناراض ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، ذرا دل کے کانوں سے سن کر کے جانا، جو نوجوان اپنے والدین کی نافرمانی کیا کرتے ہیں ان سے میرے آقا کس قدر ناراض ہوا کرتے ہیں۔ میرے آقا نے 3 مرتبہ کہا، اگر میرے آقا 1 مرتبہ کہہ دیں بات جب بھی بن جاتی ہے، بات یقینی ہو جایا کرتی ہے، لیکن میرے آقا کا 3 مرتبہ کہنا یہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ میرے آقا بہت زیادہ ناراض ہوا کرتے ہیں، میرے آقا بہت زیادہ دل سے دکھی ہوا کرتے ہیں۔ کس بندے سے دل سے دکھی ہوا کرتے ہیں؟ تو حدیث پاک کے الفاظ سنتے چلو پیارے، من ادرک والدیہ کہ جس بندے نے اپنے والدین کو پایا، من ادرک والدیہ عند الکبر جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کے عالم میں پایا، جس نے اپنے والدین کو ضعیف
کی خدمت کر کے اس نے جنت حاصل نہ کی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سنو، جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا، جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پا لیا ہے اور ان کی خدمت کر کے اس نے جنت حاصل نہیں کی، یقیناً وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی وہ ذلیل و خوار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت توجہ کریں وہ حضرات جو اپنے والدین کی عزتیں پامال کرتے ہیں، والدین کے حکم کی عدولی کیا کرتے ہیں، ان کا کہنا نہیں مانتے ہیں، نافرمانی کیا کرتے ہیں۔ پیارے آقا نے حدیث پاک میں کیسے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ وہ بندہ ذلیل و خوار ہو جائے جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پا لیا اور ان کی خدمت کر کے اس نے جنت حاصل نہیں کی۔ اس حدیث پاک سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ اگر والدین کی خدمت نہ کرے، ان کی فرما برداری نہ کرے تو وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، دنیا و آخرت اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ وہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اپنے والدین کا فرما بردار ہو نا، جو بندہ اپنے والدین کا کہنا مانتا ہو، تو اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے حق میں اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے۔ پیارے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ کا مجھ پر کیا حق ہے؟ اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ کا مجھ پر کیا حق ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ پیارے آقا سے جب صحابی رسول نے اتنا پوچھا ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہما جنتوں کا و نارو، ہما وہ دونوں والدین تیرے ماں باپ، جنتوں کا تیری جنت بھی ہیں، و نارو کا اور تیرے لیے جہنم بھی ہے۔ کس طریقے سے جنت ہے، کس طریقے سے جہنم ہے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے، حدیث پاک کے مطلب و مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرے آقا سے جب صحابی رسول نے پوچھا ہے کہ اللہ کے نبی میرے والدین کا مجھ پر کیا حق ہے، تو میرے آقا نے کہا ہے تیرے لیے وہ جنت بھی ہیں، تیرے لیے وہ جہنم بھی ہیں۔ اگر تو ان کی اطاعت کرتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں ان کی خدمت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، ان کی ہر اعتبار سے خدمت کیا کرتا ہے، تو یہ اسی خدمت کے عوض میں اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اور اگر تو نے اپنے والدین کا کہنا نہیں مانا، اپنے والدین کا دل دکھایا، بیوی کے کہنے میں آ کر کے اپنے والدین کو گھر سے نکالا، اپنے والدین کی خدمت نہیں کی، تو اے بندے سن، اسی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے، تیری نافرمانی کرنے کی وجہ سے تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو توجہ ہمیں قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ، اسلامی معاشرہ کس طریقے سے ماں باپ کی بے عزتی کیا کرتا ہے، اور ہمارا نوجوان طبقہ دیکھیں، بہت سارے بیٹے ایسے دیکھے گئے ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے تو اف تک نہ کہے۔ گالی دینے کی تو بہت دور کی بات، گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے، اپنے ماں باپ سے اف تک نہ کہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کیسا بگڑتا جا رہا ہے، آج ہمارا معاشرہ کیسا بگڑتا جا رہا ہے، ہم نے اپنے ماں باپ کی عزت کو کھو دیا ہے، ہم اپنے والدین کا کہنا نہیں مانا کرتے ہیں، جبکہ قرآن ہمیں کیا درس دے رہا ہے، حدیثیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں۔